یاد رکھیں، اگر ہم کسی پریشان حال کی مدد نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمدردی کے دو بول نہیں بول سکتے، پھر اس کا مذاق بھی مت اڑائیں۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور قسم اٹھا کے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا تب تک جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ میرے بھائیو، ذرا سوچئے اس بات کو، اس حدیث کو، اس پر ذرا غور کیجئے۔ کہ ہم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے؟ یقیناً نہیں کرتے۔ ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری کردار کشی کی جائے۔ ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری عزت کو تاراج کیا جائے۔ ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری کردار کشی کی جائے۔ ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارا مذاق اڑایا جائے۔ ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمیں کسی طرح کا نقصان پہنچایا جائے۔ تو پھر ہم دوسروں کے لیے یہ کیوں پسند کرتے ہیں؟ پھر ہم دوسروں کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں؟ کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا ان کی عزت نفس کو ہم مجروح نہیں کر رہے ہوتے؟ کیا ہمارے رویوں سے ان کے دلوں کو ٹھیس نہیں پہنچ رہا ہوتا؟ یاد رکھیے، اگر ہمارے غلط رویوں سے کسی ایک کا بھی دل ٹوٹ گیا تو ہماری دنیا بھی برباد ہے اور آخرت تو ہے ہی ہے۔ ہم دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں تو ناکامی ہے ہی ہے، کیونکہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کو پردہ حائل نہیں ہوتا۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے بچو، جب وہ فریاد کرتا ہے اور اپنا حق اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کسی صاحب حق کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ اسلام میں تو احساسات اور جذبات کا اتنا خیال رکھنے کا حکم ہے، اتنی تلقین کی گئی ہے کہ اگر آپ کسی بیمار شخص کے پاس جاتے ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا شخص کے پاس جاتے ہیں، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں اور بیمار کو دیکھ کر، مصیبت زدہ کو دیکھ کر جو دعا پڑھنے کا حکم ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دعا بھی آہستہ پڑھیں تاکہ وہ سن کر اس کی دل آزاری نہ ہو۔ یہاں تک حکم